زحمت نہ ہو تو سب مل کر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے پھر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین، ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یوم ظلمہم الى یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات دعا ہے خالق ذوالجلال ہماری اس مادر علمی میں یہ عشرہ سجادیہ جو کہ منسوب ہے سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے، خالق اس کو عبادت شمار فرمائے۔ ہمارے برادر اور ممتاز علمی شخصیت جناب قاضی نادر حسین صاحب، ان کے ساتھ ان کے دیگر مدرسین، طلاب، اس مدرسے کے متعلقہ احباب، اور بالخصوص ہمارے استاد بزرگوار جناب علامہ قاضی شبیر حسین علوی صاحب، خالق انہیں صحت و سلامتی نصیب فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ سب کے لیے دعا فرمائیں خالق انہیں سلامت و کرامت رکھے اور اراکین مدرسہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کا شمار اہل بیت علیہم السلام کے عزاداروں میں فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 14 صدیوں کے اس سفر میں اگر خطرناک ترین دشمنوں کے مہلک وار سے اگر یہ ملت بچ نکلی ہے تو عزاداری کی وجہ سے۔ عزاداری ہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس نے تشیع کو محفوظ رکھا، مہلک حملوں کے باوجود تشیع آج بھی سر بلند ہے، تشیع آج بھی دنیا کے اندر ایک مقام رکھتا ہے، وقار کے ساتھ اور پوری آگہی کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ
اگر تشیع زندہ ہے تو وہ دو وجوہات کی بنا پر، ایک عزاداری ہے، ایک نظام مرجعیت ہے۔ توجہ ہے نا؟ عزاداری نے اس ملت کو سر بلند رکھا اور مرجعیت نے اس ملت کو کبھی کسی باطل اور طاغوت کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ سلامت رہیں جناب۔ اور یہ نظام مرجعیت یہ آج وجود میں نہیں آیا، یہ غیبت کبریٰ کے فوراً بعد اس کی ایک تاریخ ہے۔ اب جو چند منٹ میرے پاس ہیں میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ مرجعیت یہ تسلسل امامت ہے، یہ نظام امامت کا تسلسل ہے، یہ مرجعیت۔ اور امامت یہ خدائی عہدہ ہے، امامت منصب الہی ہے، جس طرح نبوت منصب الہی ہے، جس طرح رسالت منصب الہی ہے، اسی طرح امامت منصب الہی ہے۔ نبوت کا آغاز ہے جناب آدم سے، رسالت کا آغاز ہے جناب نوح سے، امامت کا آغاز ہے جناب ابراہیم سے۔ بس میں بڑی جلدی اپنے موضوع سے بالکل آ پہنچا، متصل ہو گیا موضوع سے۔ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے اعلان فرمایا ابراہیم کامیاب ہو گئے اس امتحان میں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی خدایا میری اولاد میں بھی امام بنا۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں دوں گا۔ بھائی ظلم کیا ہے؟ ظلم لغت عرب میں وضع الشیء علی غیر محلہ فہو ظلم، کسی شے کو اس کے نامناسب مقام پہ رکھنا، جو اس کے شایان شان نہ ہو وہاں رکھنا، یہ ظلم ہے۔ ہر گناہ ظلم، ہر نافرمانی ظلم، ہر معصیت ظلم۔ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، اللہ کی معصیت ظلم ہے، یعنی گناہ ظلم ہے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، یہ ظلم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت کسی ظالم کو نہیں ملے گی۔ تو یہی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جسے اللہ امام بنائے وہ معصوم ہوتا ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ بھائی آیت تطہیر اپنے مقام پہ، متعدد آیات اپنے مقام پہ، اسی آیت کو لیں، یہ آیت ناقابل رد ہے اور یہ بڑی محکم دلیل ہے کہ اللہ جسے امام بنائے، اللہ جسے عہدہ امامت عطا فرمائے وہ معصوم ہوتا ہے۔ ہاں اس دعوے کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک وہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی معصوم عن الخطا ہیں، سارے کے سارے عصمت معاب ہیں، لیکن وہ ترک اولا کر سکتے ہیں۔ یہ امامت اتنا اعلیٰ عہدہ ہے، ترک اولا بھی ممکن نہیں ہے۔ نہیں دلیل ہے جناب، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا، امامت کسی ظالم کو نہیں ملے گی۔ آئیے قرآن مجید پڑھیں، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، آغاز نبوت ہے، خلیفۃ اللہ ہیں،
انی جاعل فی الارض خلیفہ کے مصداق ہیں، لیکن خود اقرار کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا. توجہ صاحبان، مادر علمی ہے، ذرا توجہ. ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں، طلاب ہیں، واسطہ ہے آپ کا قرآن سے، احادیث سے، عرب لغت عرب سے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا، ہم نے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اقرار ظلم ہے نا، اگرچہ یہ ظلم گناہ کے معنی میں نہیں، یہ ظلم ہے ترک اولا کے معنی میں. اب یہ بڑی تفصیل درکار ہے، چند منٹ میں یہ عرض نہیں کر سکتا کہ یہ ظلم ربنا ظلمنا انفسنا، اس سے مراد وضع الشیء علی غیر محلہ، یعنی ترک اولا ہے، بہتر شے کو ترک کر دینا. تو اس پس منظر میں جناب آدم علیہ السلام کا اقرار ظلم قرآن میں ہے، کوئی روایت نہیں، آیت ہے. تو پتہ چلا آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا. حضرت یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. تو یونس علیہ السلام کا اقرار ظلم ہے قرآن میں. میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، آیت ہے. یعنی یونس علیہ السلام کا اقرار ظلم قرآن میں ہے، آدم علیہ السلام کا اقرار ظلم قرآن میں ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت یہ کسی ظالم کو نہیں ملے گی. تو بھائی جو امامت آدم اور یونس جیسے نبی کو نہیں ملتی، وہ امت کے کسی گناہگار کو کیسے مل جائے گی؟ توجہ ہے میرے بھائیو، یہ تو اتنا اعلیٰ عہدہ ہے، اتنا اعلیٰ منصب ہے کہ اللہ نے آدم اور یونس کو بھی امامت عطا نہیں فرمائی، کیونکہ ترک اولا کرنے والے کو امامت نہیں ملے گی. اب پتہ چلا کہ یہ امامت وہ ہے جو مولا علی کو ملتی ہے، جو مولا حسن کو ملتی ہے، جو مولا حسین کو ملتی ہے، جو علی ابن الحسین کو ملتی ہے، جو محمد ابن علی کو ملتی ہے. اور پھر یہ امامت وہ اعلیٰ عہدہ ہے جعفر ابن محمد کو ملتی ہے، موسیٰ ابن جعفر کو ملتی ہے، اور یہ علی ابن موسیٰ کو ملتی ہے. یہ امامت جناب محمد ابن علی کو ملتی ہے، اور علی ابن محمد کو ملتی ہے، حسن ابن علی کو ملتی ہے، اور حجت دورہ کو ملتی ہے. یہ علی سے لے کے قائم تک یہ 12 کے 12 وہ ہیں کہ یہ کبیرہ اور صغیرہ کا تصور بھی ممکن نہ ہے. جس طرح کبیرہ اور صغیرہ نہیں ہوتے، اسی طرح ترک اولا کا امکان بھی موجود نہیں ہے. بس جو ایسے معیار کے معصوم ہوں وہ ہمارے رہنما اور امام ہیں. اللہ یا رسول اللہ. امامت اتنا اعلیٰ عہدہ ہے میرے بھائیو. یہ نظام امامت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن غیبت کبریٰ میں یہ مرجعیت، جس طرح ختم نبوت ہو گئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہدایت کی ضرورت تو ہے نا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کی طرف ہادی بھیجا، ختم نبوت ہو گئی. توجہ ہے صاحبان، ایک صلوات تو پڑھ دیں ذرا ان کے.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ ختم نبوت کی آیت موجود ہے. نبی خاتم النبیین ہیں. یہ ختم نبوت کی آیت ہے. ختم عصمت کی آیت کہاں ہے؟ بھائی نبی خاتم الانبیاء ہیں، ختم الرسل ہیں. یہ دعویٰ کہ عصمت بھی ختم ہو گئی، اس دعوے کی دلیل تو ذرا بیان فرمائیں. توجہ ہے؟ بھئی عصمت کیسے ختم ہو گئی؟ کوئی دلیل، کوئی آیت؟ چلو کوئی اشارتاً کوئی آیت جس میں کوئی اشارہ کنایہ موجود ہو کہ عصمت ختم ہے نبی پہ. کوئی روایت، کوئی ایک معتبر حدیث، کوئی صحیح و سند حدیث ہے. توجہ، کوئی حسن حدیث. یہ احادیث کی قسمیں ہیں. حدیث حسن بھی ان اقسام میں سے ہے. میں نے عرض کیا معتبر، حسن، صحیح و سند. کوئی ایک حدیث پیش کر دیں کہ عصمت ختم ہو گئی آمنہ کے لال پہ، ابن عبداللہ پہ، خاتم الانبیاء پہ. کیوں؟ اس لیے کہ عصمت ختم ہو نہیں سکتی جب تک وہ ایک گمراہ کرنے والا موجود ہے. اللہ کی طرف سے ایک منتخب ہادی بھی رہنا چاہیے. وہ ہادی جو اللہ کی طرف سے معین ہو. اور دیکھیے اللہ نے ہمیں کیسے کیسے عظیم ہادی عطا فرمائے. وہ عظیم ہادی. ہدایت کا سلسلہ نبی پہ ختم نہیں ہوا. نبی کے بعد امامت میں یہ سلسلہ ہدایت کا آغاز ہو گیا. 11 ہجری سے سلسلہ امامت اور اللہ کی طرف سے ہدایت منصب امامت کی طرف کنورٹ ہو گئی. اب امامت ہے، اور کیسی کیسی امامت ہے. اللہ اکبر. وہ امام معصوم، وہ علی ابن ابی طالب، وہ نبی کی مسند کے وارث، اور وہ نبوت کے جانشین. دیکھیے علی ابن ابی طالب نام ہی اتنا بلند ہے کہ ہمارا فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ اس نعمت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا. علی جیسا ہمارا امام ہے. علی ابن ابی طالب ہر قدم پہ کامیابی نے ان کے قدم چومے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے اعلان قوم غدیر تک ہر منزل پہ کامیابی نے علی کے قدم چومے. لیکن کسی منزل پہ علی ابن ابی طالب نے اپنی کامیابی کا اعلان بذات خود نہیں فرمایا. میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے اللہ جانے کیا کیا میں نے کہنا تھا، لیکن میں بس خلاصہ کر کے میں اینڈ پہ آ گیا کہ فرزند ابو طالب نے پوری زندگی، حالانکہ ایک ایک واقعہ کی طرف آپ توجہ فرمائیں. دعوت ذوالعشیرہ میں کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ناصر رسول بن گئے، کامیابی کا اعلان نہیں کیا. شب ہجرت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی سند لی، لیکن کامیابی کا اعلان بذات خود نہیں فرمایا کہ علی کامیاب ہو گیا. جنگ بدر میں یہ اعزاز ملا کہ جتنے ملائکہ اللہ نے نصرت رسول کے لیے بھیجے
لشکر اسلام کے لیے بھیجے، وہ علی ابن ابی طالب کی شبیہ بنا کے بھیجے۔ جو بھی بھاگتا تھا یہی کہتا تھا کہ علی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جس زخمی سے پوچھتے تھے تجھے کیسے زخم لگا، وہ کہتا مجھے علی نے زخم لگایا ہے۔ کسی مشرک مقتول کے بارے میں پوچھا جاتا، اس مشرک اور کافر کو کس نے قتل کیا ہے، وہ کہتا اسے علی نے قتل کیا ہے۔ اتنی کامیابی، او بھائی علی تو ایک ہے، اتنے مقتول اور اتنے مشرکین کے زخمی، اور جو بھی بھاگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے علی علی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ تو علماء اسلام نے لکھا اللہ نے جتنے ملائکہ بھیجے وہ علی کی شبیہ بنا کے بھیجے۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے یہ نہیں فرمایا کہ یوم بدر علی کامیاب ہو گیا، احد میں ذوالفقار آ گئی، اور ذوالفقار وہ لایا جو نبی کے پاس وحی لے کے آتا تھا۔ ہے توجہ بھائی، ذوالفقار وہ لے کے آیا جو کبھی نبی پہ وحی لے کے آتا ہے اور کبھی علی کے لیے وہ کوثر لاتا ہے وضو کے لیے، وہی ذوالفقار لایا۔ اور یہ قصیدہ یہ کسی شاعر نے نہ لکھا نہ پڑھا، یہ دنیا کے کسی شاعر نے یہ قصیدہ نہیں پڑھا، یہ ملائکہ نے پڑھا، اور ملائکہ نے نہیں بلکہ سید الملائکہ نے پڑھا۔ لا فتح الا علی لا سیف ذوالفقار، کہ اگر کوئی فاتح ہے تو وہ فرزند ابو طالب ہے، اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے۔ ارے شعراء کے قصیدے یہیں پہ بنتے ہیں، یہیں پہ سنائے جاتے ہیں۔ یہ وہ قصیدہ ہے جو جبرائیل عرش سے لایا ہے، احد کے میدان میں پڑھا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیو، لیکن علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ خندق میں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کے مصداق بن گئے، لیکن فرزند ابی طالب نے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ اور یہی نہیں، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا اعداد حاصل کیا، لیکن اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ اور دیکھیے قوم غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی سند ملی ہے، اور زبان وحی نے اعلان کیا، اور اللہ نے فرمایا آج اگر ولایت کا اعلان نہ ہوا تو رسالت بیکار ہو جائے گی۔ اس سے بہترین موقع اور کوئی نہ تھا کہ علی اپنی کامیابی کا اعلان کر دیں۔ نہیں، علی کو ایسی کامیابی کی تلاش تھی کہ خالق کی بارگاہ میں علی اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دے۔ اللہ جانے وہ سجدہ کتنا عظیم تھا جس میں علی نے فرمایا آج علی کامیاب ہو گیا۔ مدرسے کے ماحول میں آپ علی علی گھبرا کے کیوں کرتے ہیں؟ کہ کیا بات ہے؟ کوئی پابندی ہے یہاں پہ؟ میں ذمہ دار ہوں، میں بیٹھا ہوں ادھر ممبر پہ۔ اگر ایف آئی آر ہو گئی نا، پہلے مجھ پہ ہو گیا ایف آئی آر۔ کمال ہے۔ پوری جرأت سے نام علی تو اتنا بلند ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کر لو ایف آئی آر۔ آج یزیدیت کا دفاع ہو رہا ہے، نوبت پر ایجا رسید۔ ہم کب تک سہمے رہیں گے؟ ہم کب تک حجروں میں چھپے رہیں گے؟ نہیں، ہم نہیں قبول کرتے۔ یزید کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ ہے، قیامت تک لعنت اللہ رہے گا۔ اور یہ علی ابن ابی طالب سے لے کے مہدی دوران تک یہ اہل بیت کل بھی علیہ السلام تھے، آج بھی علیہ السلام ہیں، قیامت تک علیہ السلام رہیں گے۔
بھائیوں یہ سجدہ اتنا عظیم ہے، یہ سجدہ علی کو اتنا پسند ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں اگر عزادار بننا ہے تو سید سجاد جیسے عزادار بنو۔ علی کو سجدہ کتنا پسند ہے، کامیابی کا اعلان سجدے میں کر رہے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، اے مولا کائنات، اے مشکل کشا، اے اسد اللہ، پانی پی کر سحری کھا کر چھت کے نیچے جان نثاروں کی صف میں کھڑے ہو کر سجدے میں سر رکھنا اور ایک ضرب لگنا یہ اور ہے، لیکن بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کی لاشوں کے درمیان اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے درد والے مومن بیٹھے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ مولا سجاد کو یہ مجلس بہت پسند ہے، یہ بڑا مقبول اشرا ہے۔ میں دعا گو ہوں سب عزاداروں کے لیے، اللہ جانے کس آنکھ پہ سجاد کی مہر ہے، کون سا آنسو جناب بطول کے رومال میں محفوظ ہونے والا ہے، یہی آنسو ہماری شفاعت کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کی لاشوں کے درمیان 3 دن کا بھوکا پیاسا، زمین گرم، ریت گرم، فضا گرم، آسمان گرم، زمین گرم، اس عالم میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور جو لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کے، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کا لاشا نہ اٹھایا ہو۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجا، بریر حمدانی سے لے کے ایک کالے غلام جون کا لاشا بھی مولا مظلوم نے اٹھایا، لاشیں اٹھا کے اس عالم میں اپنا سر سجدے میں رکھنا۔ میں ایک طالب علم ہوں، بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن میں یہ مسئلہ جانتا ہوں کہ سجدہ کیا ہوتا ہے۔ سجدہ یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھا جائے اور جب اٹھا لیا جائے تو وہ ہے ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ ہے نا، سر خاک پہ رکھنا اور پھر اٹھانا، وہ ایک سجدہ ہے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ نے سر سجدے میں رکھا تو ہے؟ ہاں معرفت والے بیٹھے ہو، آپ تو اشارے سمجھنے والے ہیں۔ مولا نے سر سجدے میں رکھا تو ہے، اٹھایا کب تھا؟ ابھی تک نہیں اٹھا۔ وہ تو قاتل کا خنجر تھا جس نے سر تن سے جدا کیا، وہ مولا نے تو سر نہیں اٹھایا نا، مولا تو ابھی سجدے میں ہے، مولا کا سر تو ابھی سجدے میں ہے۔ لیکن میں پھر انتہائی ندامت کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا، مولا ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، او مولا، مولا مظلوم، او مظلوم کربلا، شہنشاہ کربلا، آئے کربلا کے لگودق صحرا میں سالار شہداء اور سید الشہداء، آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ بے شک آپ کا یہ سجدہ اتنا عظیم ہے کہ کوئی یہ جان ہی نہیں سکتا کتنا عظیم ہے، لیکن آپ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے نہ تھے، آپ کے گلے میں توق تو نہ تھا، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں تو نہ تھیں، آپ نے تو آزاد ہاتھوں سے سر سجدے میں رکھا نا۔ ہاں عزادار ہو، یہی تو رونے کا موسم ہے۔ عشرہ سجادیہ میں آج تشریف فرما ہے، میں قربان ہو جاؤں، میں حیران ہوں کہ مولا مظلوم کربلا کا یہ لقب نہیں ہے سید الساجدین، میں حیران ہوں کہ مولا مظلوم کربلا کا لقب زین العابدین نہیں ہے، یہ آپ کے بیٹے کا لقب کیسے ہو گیا؟ آپ کے بیٹے کا یہ لقب کیسے ہو گیا زین العابدین اور سید الساجدین؟ بات یہ ہے کہ ہاتھوں میں جب ہتھکڑیاں ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، گلے میں توق ہو، خیموں کو آگ لگ چکی ہو، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ایک خیمے کو آگ لگی، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، پھر دوسرے کو آگ لگی تو بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ نہیں، محققین کی رائے ہے ان ظالموں نے بیک وقت آگ لگائی،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ ان ظالموں نے بیک وقت چاروں طرف سے آگ لگائی، اور جب یہ صدا آئی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، ادھر زمین میں زلزلہ آ رہا ہے، ادھر سرخ اور سیاہ آندھی چلی ہے۔ ماہرین نفسیات نے لکھا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہتا، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ جب زلزلہ آ رہا ہو ہر کوئی بھاگتا ہے جان بچانے کے لیے۔ جب گھر کو آگ لگ جائے، سلامت رہو، آباد رہو، جب گھر کو آگ لگ جائے ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ جب سرخ اور سیاہ آندھی چلے ہر کوئی بھاگتا ہے۔ میں کہتا ہوں کربلا میں بیک وقت زلزلہ بھی آیا، سرخ اور سیاہ آندھی بھی چلی، خیموں کو بھی آگ لگی۔ اس عالم میں ایک بی بی ہے جو بار بار جلتے ہوئے خیموں میں جاتی بھی ہے، باہر بھی آتی ہے۔ حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو آگ کی تپش کی وجہ سے کبھی جلتے ہوئے خیموں میں کبھی پھر باہر۔ میں نے یہ خیال کیا بہت قیمتی شہ رہ گئی ہے کوئی۔ اب جو باہر آئی بی بی کیا دیکھا؟ اپنے کندھوں پہ بیمار کربلا کو۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ یہ کون بی بی ہے جس نے اپنے شانے پہ زین العابدین کو بٹھایا؟ وہ بٹھا کے باہر آئی، اور میں تو کہتا ہوں شاید بی بی نے یہ کہا ہو مقتل کی طرف اشارہ کر کے، بھیا حسین اکبر کا لاشا اٹھانا آسان تھا۔ دیکھو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھیا حسین اکبر کے لاشیں اٹھانا آسان تھا۔ دیکھو میں زہرا کی بیٹی ہوں، دیکھو میرے خیمے جل گئے اور میری چادر چھن گئی۔ آج میں نسل امامت کو بچا کے لا رہی ہوں ادھر میدان کربلا میں۔ بس ازادارو، علامہ علی نقی نے اپنی کتاب شہید انسانیت میں لکھا ہے یہ زین العابدین کیسے بن گئے، سید الساجدین کیسے بن گئے کہ اپنی پیشانی خاک پہ رکھی اور پوری رات اپنی زبان پہ یہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ صدقا صدقا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی انت زین العابدین، انت سید الساجدین۔ میں پھر عرض کروں گا اس مقام پہ، بس ختم ہو گئی میری مجلس، ابھی قبلہ صاحب آ جائیں گے، بس آخری جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیں۔ میں کہوں گا اے سید سجاد، اے زین العابدین، آپ کے بے شک ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لیکن آپ کا سجدہ ایک طرف، زہرا کی بیٹی نے کیسے کیسے سجدے کیے؟ بنت زہرا کے سجدے، ارے بنت زہرا کے سجدوں کی ایک دلیل، امام نے رخصت آخر کے وقت یہ تمنا کی تھی یا اخت زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، کہ بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھلانا، مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا۔ پتہ چلا امام کے قول سے تصدیق ہو گئی کہ بی بی نے کبھی نماز شب بھی فراموش نہیں کی۔ کیسے کیسے عالم میں شاید زمین پہ تیمم کا موقع بھی نہ ملا تو اونٹ کے کوہان پہ تیمم کیا۔ وہ جو خاک جمی ہوئی تھی اونٹ کے کوہان پہ، اس خاک سے تیمم کر کے میں پوچھتا ہوں وہ تو مرد تھے زین العابدین، کیا بی بی کے ہاتھ آزاد تھے؟ ارے بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اونٹ کے کوہان پہ
سجدہ، کبھی بازار شام میں سجدہ، کبھی دربار میں سجدہ. ایسے سجدے کے عالم میں یہ دین بچا ہے. لہذا میرے بھائیو اس سجدے کو کبھی فراموش نہ کرنا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.